الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں اور کافی دنوں کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں شدت کی گرمی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہمارے چل رہے تھے وہ رکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال بلا کسی تمہید کے اسلامی تاریخ ہماری جو ہے وہ نمبر 1 ہے حضرت ہارون علیہ السلام، اس سے پہلے بتلایا تھا، اب بتلائیں گے قارون اور اس کی ہلاکت۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان میں ایک قارون کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ آپ سنتے چلے آ رہے ہوں گے کہ قارون جو ہے بڑا ایک جو ہے طاقتور اور غرور میں ڈوبا ہوا ایک بادشاہ تھا، تو وہ قارون بھی بڑا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال دولت عطا کر رکھا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اس کے خزانے کی چابیاں جو بڑے بڑے طاقتور پہلوان مل کر اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ قارون دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا، بڑا مغرور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی تو تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنا، زمین میں فساد نہ پھیلا۔ مگر قارون پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ کہنے لگا، یہ دولت تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ قارون کا غرور جب بہت بڑھ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں اسے دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اسے کوئی بچا نہ سکا۔ لوگوں نے اس کی افسوسناک موت سے سبق لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سے یہی ایک سبق ملتا ہے کہ قارون کے پاس جس طرح کی دولت تھی، آج اس کے پاس آج کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قارون کی برابری کر سکے۔ تو آج بھی ہم لوگ خرچ کے معاملے میں قارون نہ بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قارون کی طرح ہی ہماری بھی ہلاکت اور تباہی ہو جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، جن حضرات کے پاس اللہ نے اگر عطا کر رکھا ہے، نوازا ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں پر خرچ کریں، غریبوں کو دیں، زکوٰۃ نکالیں، قربانی کریں، وہ تمام کے تمام جو اللہ کی راہ میں کسی بھی ذریعے سے خرچ ہو سکتے ہیں وہ خرچ کریں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ازلی دشمن سانپ جیسے زہریلے جاندار میں یہ خوبی رکھ دی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے، صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اژدہوں کے جسم میں روشن اور بےحد قیمتی لعل پیدا کر دیتا ہے، وہ اندھیری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لعل کا پیدا کر دینا اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے۔ تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جانوروں میں زکوٰۃ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنی کھروں سے اس آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ جس طرح سونے اور چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، چھوٹی انگلی سے خلال کرنا۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال فرما رہے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تمہیں کہیں جا کر ایک باب علم دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنائیں گے،
چنانچہ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو وہ قیامت کے دن اس پر وبال ہوگا۔ آخرت کے بارے میں نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 9 ہے طب نبی سے علاج، لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی و دودھی کھایا کرو، کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ قرآن کی نصیحت نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھیں ان سب پر ایمان لاؤ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ عزیز ساتھیوں کہ ہر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان پر ایمان لانا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ابی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن مقدس نازل ہوا اس پر ایمان لانا، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم نے اس میں ذرہ بھی کوتاہی کری تو پھر ہمارا ایمان ابھی ہم پورے مکمل مومن نہیں ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، مومن کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور جو رسولوں کے اوپر جو صحیفے دیے تھے اس نے، چاہے پچھلی زمانے، چاہے پچھلے قوموں کو، پچھلے نبیوں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان سب پر صحیفے پر، ان سب کتب آسمانی پر ایمان لانا ہم سب کے اوپر فرض ہے اور ذمہ دار لازم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔